السلام علیکم عزیز طالبہ، آج ہفتے کا دن ہے، میرا 28واں لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا۔ 8 تاریخ ہے، 8واں مہینہ ہے اور 20 سال ہے۔ دیکھیے ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا تھا، کون سا بیٹا بولے؟ ہاں، وطن کا سجیلا نوجوان۔ اس میں ہم کس کا؟ میجر محمد شبیر شریف۔ اس نام سے کچھ یاد آیا ہے؟ اس نام کا ایک بندہ لیٹسٹ میں آرمی چیف تھا، جس کو وہ نام یاد آئے نا وہ مجھے میسج کر، پھر میں نیکسٹ والے لیکچر میں ان کے بارے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی سوچنے کا اور آپ نے جاننے کا، آپ نے اکٹھی کرنی ہے معلومات کہ اس نام سے ملتے جلتے نام کا اور اسی خاندان کا آرمی چیف کون سا تھا، ان کا آپس میں رشتہ بھی کیا تھا، یہ بھی جاننا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کے معنی جو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں ایک دفعہ بتا دوں پھر تاکہ ریڈنگ کمپلیٹ کر لیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ داستان شجاعت، بہادری کا قصہ، شعور، عقل، سمجھ، سجیلا جوان، بانکا جوان خوبصورت، بسر پیکار ہونا، جنگ لڑنا، تحفظ حفاظت کرنا، عزائم ارادے، حفظ و امان خیر و عافیت، حرمت عزت، اعزاز مرتبہ مقام، استفسار سوال کرنا پوچھنا، ممتاز نمایاں، ہم نصابی سرگرمیاں نصاب سے تعلق رکھنے والی سرگرمیاں جیسے تقریری مقابلے، کوئز پروگرامز، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق نصاب سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتی مختلف طرح سرگرمیاں ہیں۔ رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کسی خوبی کا انسان میں بہت زیادہ ہونا، مہم جو دشوار کام کرنے والا، جنگجو جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنے والا، جواں مردی بہادری، تہس نہس تباہ و برباد، شکست خوردہ ہارا ہوا، دیوانہ وار دیوانوں کی طرح، توپچی توپ چلانے والا، پرخچے اڑا دینا، ٹکڑے ہواؤں میں اڑا دینا، مہنمک کھویا ہوا ڈوبا ہوا مصروف، دونوں میننگ 3 میننگ میں آتا ہے، جست خاکی بے جان جسم، جرات بہادری، نئی داستان رقم کی نئی رواج ڈالنا، بہادر سپوت بہادر بیٹے، سپوت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے اور بہادر تو بہادر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ معنی آپ نے دیکھ لیے لیکچر نمبر 28 کے چیپٹر نمبر 9 وطن کے سجیلے نوجوان، اس میں ہم میجر محمد شبیر کا پڑھ رہے ہیں، ان کی شہادت کی خبر لے کر جو ان کا جست خاکی لے کر جو لوگ آتے ہیں ان کی ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ ان کی والدہ سے ہوتی ہے، اور ان کی والدہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو شہادت کا رتبہ دیا۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اکثر جب وہ بچے تھے تو باہر جاتے تو لڑ پڑتے تھے بچوں کے ساتھ، تو لڑائی میں ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو والدہ ان کے کپڑے تبدیل کرا دیا کرتی تھی، لیکن شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے جن میں اس کی شہادت ہوتی ہے، تو جس یونیفارم میں جس چیز میں ہوتے ہیں اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو یا اب وہ قمیص تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے 6 تاریخ کو، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ آگے والا پڑھیں گے۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1944 میں گنجا میں ایک میجر محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے میجر آرمی کا رینک ہوتا ہے، خواہش مند تھے، یعنی ان کے والد میجر تھے اور بیٹا بھی پھر بعد میں میجری میں ہی شہید ہوا۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز یعنی نمایاں
گنجہ جگہ کا نام ہے، ممتاز رہے، اور وہ ہم نصابی سرگرمیوں، نصاب سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور خوب انعامات حاصل کرتے تھے۔ گھر پر مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی وہ خوبی جو ان کے اندر مکمل طور پر بہت زیادہ موجود تھی۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند بھی بہادر لفظ کی میننگ میں انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ وہ مزاج کے لحاظ سے جو عادات مزاج ہوتا ہے نا انسان کا، جو عادات اور اطوار ہوتی ہیں ان کو مزاج کہا جاتا ہے۔ مہم جو مشکل کام کرنے والا، جنگ لڑنے والا۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 64 ہے نا، 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور سے کمیشن حاصل کیا اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ یعنی مختلف ان کے اپنی آرمی کے رینکس ہوتے ہیں، اور جو ان کا G2 G1 اس ٹائپ کے ان کے رینکس کے حساب سے کچھ چیز ہوتے ہیں نام، کیونکہ میں بھی ایک فوجی کی بیٹی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو G1 G2 کمانڈر اس ٹائپ کے نام دیے جاتے ہیں۔ کیپٹن ہوتا ہے تو اس کو مطلب وہ اس کو اس میں بھی آگے یہ G2 ہے، یہ G1 ہے، اس ٹائپ کے رینکس دیے جاتے ہیں۔ جنگ 1965 میں جو ہوئی تھی میں انہیں اپنی بہادری اور جواں مردی سے مراد ہے وہ بھی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ جوہر آپ کی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح ظاہر کرنے کو بھی ہم جوہر تو ہے نا، ایسنس آپ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو جوہر کہا جاتا ہے۔ جنگ 1971 میں میجر شبیر شریف 71 کی جنگ میرے بڑے بھائی نے بھی لڑی ہے، وہ نئے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جہان نگر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 71 کی جنگ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ 65 کی جنگ تو میرے فادر نے لڑی تھی، 71 کی جنگ ان کے بیٹے نے لڑی تھی، اور اسی طرح خاندان چلتے ہیں نا بیٹا آرمی میں۔ یہ رہی میجر شبیر شریف کا بھی خاندان آگے چل رہا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا مجھے نام۔ جہان نگر کی چوکی میں جو دشمن کی آخری امید تھی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ یہ کہاں پہ بھارتی چوکی تھی؟ جہان نگر میں۔ اور 1971 پاک فوج کی مٹھی پر جوانوں نے شکست خوردہ دشمن نے دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیے۔ اب تھوڑی سی فوج تھی وہاں پہ، اور جو ہار چکی تھی دشمن کی فوج، اس نے تیزی سے حملے کرنا شروع کر دیے تھوڑی سی فوج پر۔ میجر شبیر شریف نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی۔ توپچی توپ چلانے والا دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے، ٹکڑے کر دیے۔ اپنے فرض میں اس قدر منہمک تھے، یعنی اتنے مصروف تھے کہ دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ بہادری کی مثالیں اسی طرح قائم ہوتی ہیں، جان گوائے بغیر بہادری کا تغمے نہیں ملا کرتے بیٹا۔ جان اپنے وطن پر قربان کرنی پڑتی ہے۔ میجر شبیر شہید کا خون آلودہ جسد خاکی ماں کے سامنے تھا، اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹی کی خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے: کیوں ماں، اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔
جستے خاکی بے جان جسم کو کہتے ہیں۔ میجر شبیر شہید نشان حیدر پانے والے دوسرے شہید ہیں جن کی جرت اور حوصلہ مندی کی بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی، یعنی نئی روایت ڈالی۔ یقین ایسے بہادر سپوت، ایسے بہادر بیٹوں ہی قوم کا فخر ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں ہوں شہید، میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ میرے خاندان کا بھی ایک شہید ہے، محمد عالم شہید۔ وہ انڈین بارڈر پہ کمانڈو میں تھا، اور انڈین بارڈر میں کوئی 24-25 سال کی عمر میں، میرے پھوپھی زاد بھائی تھا وہ، اور 24-25 سال کی عمر میں اس کی شہادت ہوئی تھی ریکی کرتے ہوئے۔ وہاں ان کی طرف سے فائرنگ اکثر ہوتی رہتی ہے، تو ریکی کر رہا تھا تو اس کو ماتھے پہ اس کے گولی لگی، اور اس کی وہیں اس سے پہلے وہ اپنے جو اس کے ساتھ 2IC وغیرہ تھے ان کے وہ کہہ رہا تھا میں تھک گیا ہوں، آج بہت ریکی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سر بیٹھ جائے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ گئے اور اللہ نے ان کو شہادت دی۔ میری پھوپھی بھی ان کے 3 ماہ بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ایک شہید کی تو ماں تھی نا، ان کو تغمہ بصالت ملا تھا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہوتا ہے فوج کا، جنگ نہ ہو اور ایسے شہید ہوں تو ان کو تغمہ بصالت ملتا ہے، اور جنگ کے دوران شہید ہونے والوں کو واقعی جنگ ہو رہی ہے اور اس نے شہادت، جام شہادت جنگ کے دوران پایا ہے، تو ان لوگوں کو نشان حیدر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کو یہ میں سنا دیا۔ وہ کزن بہت ویسے ماشاء اللہ زبردست انسان تھے، ابھی تک یاد آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔